بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کروائی جانے والی ایک یقین دہانی پر عمل درآمد نہیں کر سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ اس وقت کے دوران ہم اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کر سکیں، اور کچھ مہلت ملی تھی۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر حکومت نے یہ عذر پیش کیا کہ خورشید شاہ صاحب بیرون ملک ہیں اور مشاورت نہیں ہو سکی اور ہمیں مزید مہلت دی جائے، لیکن آج سپریم کورٹ نے مزید مہلت نہیں دی، اور اب 5 دسمبر 2014 کے بعد جسٹس انور ذہیل جمالی وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ کام نہیں کریں گے، اور حکومت کو ہر صورت میں 5 دسمبر تک جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا جو ایک اہم واقعہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے ننکانہ صاحب میں شیخ رشید احمد نے ایک تقریر کی تھی۔ حکومت نے اس تقریر کو اشتعال انگیز قرار دے کے اور اس پہ ایک درخواست دائر کی گئی، اور اب ان پر ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو ایک درخواست دی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ جو ریڈ زون ہے میرے پیچھے، یہاں پر ان کو جلسے کی اجازت دی جائے، ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اور تیسرا جو چوتھا اہم ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ چل رہا تھا آرٹیکل 6 کے تحت، اس میں جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب پر اکیلے مقدمہ نہیں چلے گا، بلکہ ان کے جو کولیبوریٹرز تھے جن لوگوں نے معاونت کی، شوکت عزیز صاحب، جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب اور وزیر قانون زاہد حامد صاحب، ان کے خلاف بھی چلان کاٹ کے لایا جائے۔ تو کیا یہ مقدمہ اب چلے گا؟ اس کا کیا مستقبل ہے؟ بہت سے اہم معاملات ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایم ظفر صاحب، پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، جناب اکرام چودھری صاحب سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، آپ بھی قانون دان ہیں اور اب ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ جو پرویز مشرف صاحب کے مقدمے کا مستقبل ہے اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چند ماہ پہلے تک کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس مقدمے کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے۔ کورٹ نے کہہ دیا کہ معاونت کرنے والوں پر بھی مقدمہ چلاؤ، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، وہ یہ ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ سمبولیکلی جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر دوسروں سے ان فیصلوں پر امپلیمنٹ کرایا، جیسے بھی انہوں نے کرا دیا، لیکن ذمہ داری اسی کی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر ہم اس دھرتی کے احسان نہ مانیں اور کسی اور کا جا کے پاسپورٹ اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو جس مقام پہ ہمیں اس دھرتی نے یا اس ملک کی عوام نے پہنچایا ہوا ہے، ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی اور کو۔ آپ بڑے سپریم کورٹ میں جا کے درخواستیں دیتے ہیں، اور اب تو میسا میں دوں گا، آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، میں انہوں کھچ کے لے کے جاؤں گا کورٹ دے وچ۔ شوکت عزیز کو آپ کورٹ میں جتنے اس کے کولیبریٹرز ہیں مشرف کے ساتھ، جتنے بھی اس کے شریک جرم رہے ہیں، ان سب کو جانا چاہیے۔ جی، تو وزیر قانون پرویز رشید صاحب نے اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف کے جتنے بھی کولیبوریٹرز ہیں ان کو بھی کورٹ میں لے جانا چاہیے، لیکن جو اسپیشل کورٹ میں مقدمہ ہے وہ صرف پرویز مشرف صاحب کے خلاف چل رہا تھا، اور اب 3 اور حضرات کو اس میں ابیٹرز قرار دے کے ان پر بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اب اس مقدمے کا مستقبل کیا ہے؟ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جتنے بھی کولیبوریٹرز ہیں ان سب کو کورٹ میں لے جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا تھا میں خود بھی درخواست لے جا سکتا ہوں۔ تو دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ میں ایس ایم ظفر صاحب سے سوال کروں، کچھ مزید جھلکیاں دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماضی میں جب پرویز مشرف صاحب اس ملک کے صدر تھے تو اس وقت کون کون لوگ ان کی حمایت کیا کرتے تھے اور دفاع کیا کرتے تھے، ذرا دیکھیے۔ حامد میر صاحب، سید الدین شریف الدین پیرزادہ صاحب پاکستان کے لیڈنگ لائر ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ سینئر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، لیکن 1 روپے تنخواہ نہیں لیتے، اور ان کو اجازت دی گئی ہے کہ جی وہ اپنے پریکٹس بھی کریں۔ تو اور یہ بھی بات غلط ہے کہ کروڑوں روپے فیس دی ہے۔ ان کی 2 کیسز تھے، ایک میں ان کی جو فیس تھی وہ میرے غالباً 65 لاکھ تھی ان کی پوری ٹیم کی، اور ایک تھی 25 لاکھ، تو 90 لاکھ ان کا شاید بنتا ہے۔
65 Only plus 36 just 90 lakhs. 25 حفیظ پیزادہ صاحب کی 65 اور 36 کروڑ تو ہو گیا تھا. صرف کروڑوں آپ نے کہا تھا نا. اچھا ذرا سی فرق بس 1 کروڑ, صرف 1 کروڑ. بہرحال ان کی اجازت ہے. And as I said, this is I think he has been getting much higher fees in other cases. یہ جائیں گے اندر سارے کس لوگ, طرح جائیں گے؟ ان کی باری آئے گی. یہ جو اتنی بڑی ڈکیتی کی ہے, یہ بات تو نہیں پھریں گے سارے. دیکھ لیں گے. یہ اندر جانا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. جی ذرا جلدی کیونکہ ان کی بات تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. چلیے, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میرے خیال میں جو سمجھنا چاہیں گے وہ سمجھ لیتے ہیں. مفت راضی, مفت مشینری, ہر یہ مال ہے مفت, دل بے رحم, قوم کا مال. آپ نے 1 ٹکا نہیں لیا, 10 ارب روپیہ آپ نے جیب سے ادا کیا. مفت میں زمین, مفت میں مشینری. اس کی دلیل دیں, ہمیں سمجھائیں بات کو, ہم سمجھ لیں. مفت میں نہ مشینری دی ہے, مفت میں نہ چھوٹی سی جلدی کی. تو یہ تھے جناب زاہد حامد صاحب اور اویس لغاری صاحب, جو پرویز مشرف صاحب کی کابینہ کے سینئر منسٹر تھے, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اعتزاز اسد صاحب اور سعد رفیق صاحب. اور سعد رفیق صاحب زاہد حامد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اندر جانا چاہیے, آپ پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. اب صورتحال کچھ مختلف ہے, اور آج کل آپ اور بھی ایک صاحبہ کو دیکھتے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی انڈکلیئرڈ سپوکس پرسن بنی ہوئی ہیں. لیکن زیادہ پرانی بات نہیں, 2008 میں انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف 3 وائٹ پیپرز لہرائے تھے اور کہا تھا کہ یہ شیم فل لوگ ہیں. ذرا دیکھیے یہ کون صاحبہ تھیں. شیمفل, ان ڈیموکریٹک اینڈ کمپلیٹ اسموک اسکرین. اور ان کی جو ٹوٹلی اور ان کی جو چارج شیٹ ہے اٹس کمپلیٹ ربش, کیونکہ وہ صدر صاحب کے خلاف تو کچھ پروف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ صدر صاحب کرپٹ نہیں ہے. صدر صاحب نے اس ملک کا دفاع پوری طریقے سے کیا ہوا ہے. ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. چارج شیٹ تو ہم نے ان کو دکھائی تھی اور میں لے کے آئی ہوں آج ساتھ. یہ دیکھیں ڈیلی چارج شیٹ ان کی انکمپٹنسیز کی 4 مہینے کی. یہ تو ایک کتاب ہے. اس کی وجہ سے یہ اس ڈائریکشن, جی جی اچھا, اور یہ جو ہے یہ یو ٹرنز کی کتاب ہے. اچھا, یہ دونوں یہ 4 مہینے کی, یہ دونوں کتابیں, ایک اور تیسری بھی ہے. تیسری بھی ہے, ہاں تیسری بھی, اور یہ ہے 100 Day Betrayal. اچھا, چارج شیٹس تو یہ ہیں جن کی وجہ چارج شیٹیں آپ کے پاس. نہیں, یہ بہت بڑی بڑی چارج شیٹس ہیں. یہ تو صرف صرف 4 مہینے کی پاکستان مسلم لیگ نے بنائی ہے ان کی کولیشن گورنمنٹ کی ڈس فنکشن ہونے کی وجہ سے. اور بیسک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ لوگ بھاگے ہیں امپیچمنٹ کی طرف, کیونکہ ان سے تو گورنمنٹ چلتی نہیں ہے. یہ ڈس فنکشنل ہیں گورننس میں, یہ ڈس فنکشنل ہیں انشاءاللہ تعالی امپیچمنٹ میں ڈس فنکشنل, یہ کریں گے اپنے آپ کو ثابت. ہر طریقے سے یہ ڈس فنکشنل ہیں. جی, تو یہ تھی ماروی میمن صاحبہ, اور میں نے یہ آپ کو صرف اس لیے دکھایا کہ پتہ چلے کہ کولیبوریشن کیا ہوتی ہے, ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اور ماضی میں کون کیا کرتا رہا. ایس ایم ظفر صاحب, جو اسپیشل کورٹ ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صاحب اور زاہد حامد صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ عبدالحمید ڈوگر صاحب پر بھی کو بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے. اب آپ کو اس مقدمے کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ فیصلہ ان کا محدود ہے جی, لیکن یہ آرٹیکل 6 کے مطابق ہے, کیونکہ آرٹیکل 6 میں ایبیٹرز کا نام بھی اور کلومیٹرز کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جی, اب اس فیصلے کے مطابق مستقبل کیا ہے, 3 آپشنز گورنمنٹ کو حاصل ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق نیا کمپلینٹ فائل کر دیں, استغاثہ فائل کر دیں, اور اس میں ان 3 کلومیٹرز کو جن کا نام لیا ہے ٹریبونل نے ان کو شامل کر دیں. اس صورت میں مقدمہ اثر نو چلے گا, اور باقی تمام کو بھی اور مشرف صاحب کو بھی حق دوبارہ پہنچے گا کہ وہ اب جرا نئے سرے سے کریں, گواہی بھی نئے سرے سے لی جائے گی, گویا کہ یہ نیا مقدمہ ہوگا. دوسرا آپشن گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ اپیل کرے اس فیصلے کے خلاف اور سپریم کورٹ جائیں. اس میں ذرا دقتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ اپیل کمپیٹنٹ ہے ٹریبونل کے خلاف یا نہیں, لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے اختیارات اسپیشل لیو ٹو اپیل کی وجہ سے کافی بڑے ہیں. تو اگر وہ اپیل منظور ہو گئی سماعت کے لیے تو اس میں کافی وقت لگے گا. جی, اس کے بعد تیسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت خاموش سے بیٹھے رہے, 15 دن گزرنے دے. اگر 15 دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد وہ پہلی کمپلینٹ از خود ڈسمس ہو جائے گی, اور ٹرائبونل یا اسپیشل کورٹ اس پر فیصلہ دے دے گی کہ اب مشرف صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اس وقت اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ حکومت کس آپشن کو اڈاپٹ کرے گی. پہلے آپشن کے اڈاپٹ کرنے پر میں نے بتا دیا کہ اسے مقدمے کو دوبارہ چلنا ہوگا, اور وہ ایک طویل مدت تک کے لیے چلے گا,
جرا بھی ہوگی, گواہیاں بھی ہوں گی, ڈاکومنٹس بھی منگائے جائیں گے, اور تمام کولابریٹرز کو حق ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس مقدمے سے فارغ کرنے کی کوشش بھی کریں. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا. جی, سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں وقت لگا کرتا ہے. سپریم کورٹ میں یقیناً درخواستیں ہوں گی کہ جلدی فیصلہ ہو, لیکن باقی پارٹیوں نے بھی شامل ہونا ہے, ان کی بھی اپیلیں شاید آ جائیں. حامد صاحب نے کہا کہ وہ ضرور اپیل داخل کریں گے, تو اگر اپیلیں داخل ہو گئی تو اس میں بھی وقت ضرور لگے گا. اور تیسرے صورت میں مقدمے سے حکومت کی جان چھٹ جاتی ہے اور جنرل پرویز مشرف اس ملک سے باہر جا سکتے ہیں. جی, یہ 3 صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. طارق محمود, اس مقدمے کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں اور بہت سے پرابلم بھی آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل تو سپریم کورٹ میں فائنل ججمنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فائنل ججمنٹ ہے. یہ میری ایک سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو پاسبلی ہو سکتا ہے یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, اور اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ ملا تو پھر آئے جائے. اور بھی پرابلم آئیں گے. مثال کے طور پر زاہد حامد صاحب کے حوالے سے شاید جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ جو ڈوگر صاحب کی سمری بھجوائی تھی, تو وہ چونکہ منسٹر تھے تو یہ انڈرسٹوڈ کی بات تھی کہ یہ ان کے نالج میں ساری باتیں تھی, لیکن جو سمری پر دستخط ہیں وہ اس وقت کے لاء سیکرٹری صاحب کے تھے, تو وہ تو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا. لیکن اگر وہ ایک بیس ہے تو پھر اس سمری پر تو جس کے دستخط ہے وہ نہیں ہے. پھر تیسری بات ہے کہ شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ تو آنے والے ہیں نہیں ہیں, تو ان کو لانے کے لیے پھر کیا طریقہ کار استعمال کرے گا اور کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ جب تک وہ نہیں آئیں گے انٹرپول کے ذریعے نہیں تو ٹائم لگے گا نا جی. ان دا فرسٹ پلیس سمن جائیں گے, سروس ہو گئی, اشتہار چھاپے گا, پھر گورنمنٹ کو کہیں گے, پھر گورنمنٹ کو آئے گا. کوئی مذاق تو نہیں کہ ہم ایسے پکڑ کے لے کے آئے ہیں. حسین حقانی کو اب لے آئے آج تک, تو گزارش یہ ہے کہ وہ پھر, اور جب تک وہ نہیں آئیں گے نہیں چلے گا. اور پھر ڈوگر صاحب کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی ایک سوال آئے گا. سوال یہ آئے گا کہ میں کسی کا کیس پلیڈ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ کیا جس وقت مشرف صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا تو کیا اس وقت پہلے ہی سے ڈوگر صاحب کو آن بورڈ لے لیا تھا, اور ایسی کوئی شہادت موجود ہے؟ کیونکہ جو ایمرجنسی کا جو آرڈر ہے اس میں جو بہت سی پریمبل میں لکھا ہوا ہے ویر ایز, وہاں پر اتنی بات تو ضرور ہے کہ کچھ جوڈیشری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کلیریفائی نہیں کیا. لیکن ایک بات کی کلیریفیکیشن, تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی وہ نافذ ہونے کے بعد اگر ڈوگر صاحب نے حلف لیا ہے, اگر وہ بنیاد ہے تو پھر وہ اکیلے نے نہیں لیا, پھر اور بھی تھے. اور ایک آخری بات یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں ویر ایز میں ایک بات تو بڑی کھل کے لکھی ہوئی ہے کہ جناب چاروں گورنروں کو جو ہے نا وہ ان سے ڈیلیبریشن کی گئی تھی, کور کمانڈر سے کی گئی تھی, جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے کی گئی تھی. تو اس میں تو پھر بہت سوال سے اٹھیں گے, اور میں نہیں سمجھتا وڈرا شاید گورنمنٹ اس لیے نہیں کرے گی کہ ان کو پولیٹیکلی شاید اس کا نقصان ہوگا, اور یہ معاملہ اب لگتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے, دیکھیں اس کیس کو ٹرائل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی ایک پاورفل گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت کمزور ہے, اور خاص طور پر یہ جو آوازیں بھی اس وقت آ رہی ہیں دھرنوں کی, جلسوں کی, قصہ کہانیاں, ہر شہر میں روز ہی جلسے ہو رہے ہیں نا ماشاءاللہ. تو یہ میں نہیں سمجھ اس وقت یہ پرابلم ہے, اور اس کیس کا جو ہے مستقبل اب بس آپ سمجھ لیں اندھیرے میں چلا گیا. اچھا اکرام چودھری صاحب, آپ کیونکہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی حیثیت سے بھی آپ شامل ہیں, تو جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ایک اشارہ کیا ہے احمد رضا قصوری صاحب نے, وہ بڑی اہم بات کی ہے, انہوں نے ذرا وہ بھی سن لیں اور اس کا بھی جواب دیتے ہیں. سنیں احمد رضا قصوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی اس پنڈورا باکس کی ایسے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے, ابھی اس نے بہت حد تک کھلنا ہے. لیکن دوسرا میرا یہ موقف یہ ہے کہ یہ مقدمہ میرا خیال ہے اپنے لاجیکل اینڈ پر آ گیا ہے, کیونکہ حکومت اور افواج پاکستان اس مقدمے کی نسبت they were not on the same page, اور حکومت بھی بڑی انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے عرصے سے حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم تو یہ مقدمہ نہیں لے کے آئے, ہم تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بنیاد پر اس مقدمے کو لے کے آئے, اور اگر عدالت چھوڑ دے تو ہمیں اس میں کوئی جو ہے گلا گزارا نہیں ہوگا. تو عدالت نے ان کے لیے ایک راستہ ہموار کیا ہے. اب جہاں تک ہے اپنا شوکت عزیز, تو شوکت عزیز کو کون جا کے ڈھونڈے گا, کہاں سے آپ اس کو ڈھونڈ کے لائیں گے. اور اس قانون میں جو جوائنٹ ٹرائل ہے, اگر ایک بندہ بھی عدالت کے سامنے نہیں تو ٹرائل وہیں کے وہیں رک جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو میمو گیٹ میں
کتنے عرصے کے بعد انہوں نے جا کے اپنا ہمارا جو وہ ایمبیسڈر تھا واشنگٹن میں حقانی اس کو پکڑا اور پھر کیسے کمیشن گئے. تو یہاں یہ کمیشن کب بنیں گے؟ پہلے شوکت عزیز کو ڈھونڈنا پڑے گا, اسی چراغ رخ زیبا لے کے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کس ملک میں ہے اور کس ملک میں تو کس شہر میں ہے اور کس شہر میں تو کس گلی میں رہتا ہے. ایک لمبا پروسیس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے جو وجدان کے مطابق, کیونکہ میں سیاستدان بھی ہوں اور میں وکیل بھی ہوں اور میں بائی فوکل ہوں, میں دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جہاں یہ دونوں مرج کرتی ہیں وہی سچ ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اپنے اختتام پر آ چکا ہے, اپنے انجام کو پہنچ سکا ہے, اب آگے نہیں چلے گا. جی اکرام چوہدری صاحب, اب یہ مقدمہ آگے نہیں چلے گا. پہلی بات تو یہ میر صاحب, یہ مقدمہ تو چلے گا. رہا معاملہ وجدان کا, تو بہر صورت یہ بھی ایک فنامنا ہے. فی الحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ اپلیکیشن جو آئی پراسیکیوشن کی طرف, ڈیفنس کی طرف سے, اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس مقدمے کو کویش کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, کیونکہ کوئی قانونی جواز نہیں, کوئی ایسی شہادت نہیں جس کی بنیاد پر پرویز مشرف صاحب پر مزید یہ مقدمہ آگے بڑھے اور ان کو 342 CRPC کے تحت بیان دینے کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے. اس سے قبل ہی یہ درخواست آ گئی تھی. ہمارا ایویڈنس یعنی پراسیکیوشن ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرا حصہ اس کا تھا کہ آپ کولیبریٹرز جو ہیں اور ابیٹرز جو ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیے, اور اس پہ بڑی طویل دونوں طرف سے بحث ہوئی. حتمی طور پہ عدالت کی جو ججمنٹ آئی, جیسا کہ آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ پرائم منسٹر شوکت عزیز, لا منسٹر حامد صاحب اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب ڈوگر صاحب, یہ تین حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے ڈائریکشن کیا دی ہے اسپیشل کورٹ نے کہ آپ حکومت یا جو اتھارٹی ہے اس سلسلے میں وہ 15 دن کے اندر اندر کمپلینٹ بھی دے ان کے متعلق اور چارج بھی بھیجے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انڈیپینڈنٹ کمپلینٹ یا انڈیپینڈنٹ مقدمہ نہیں, یہ اسی مقدمے کا حصہ ہے جو آلریڈی ایویڈنس ہو چکا. اب رہا معاملہ کہ اس میں ان کو سمن کرنا, وہ تو ایک لیگل فنامنا ہے, اس نے پروسیڈ کرنا ہے اکارڈنگلی, وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. جہاں تک یہ بات کہ اس آرڈر کی وجہ سے مقدمہ ختم ہو گیا اور یہ ٹرائل جو ہے اپنے انجام کو پہنچ گیا, میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اس پراپوزیشن سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایویڈنس جو ریکارڈ پہ آ چکا نہ وہ کویش کیا گیا نہ ہی اس کو ٹچ کیا گیا. ماسوا اس کے کہ اس میں سے جو انفرنس عدالت نے ڈرا کیا ڈیورنگ ٹرائل کہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. طارق صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ اس کے مختلف امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. میں صرف یہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ لاجیکلی ان اکارڈنس ود لا اپنے لاجیکل انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ ختم نہیں ہوا اور اس نے یقیناً اپنے کنکلوژن پہ آ کے ہی ختم ہونا ہے. دیکھیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ الٹیمیٹلی عدالت کیا ججمنٹ دیتی ہے, یعنی مشرف صاحب ان کے فیور میں یا ان کے خلاف. ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ الٹیمیٹلی پاکستان میں رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا جو فینامنا ہے وہ اسٹیبلش ہو, وہ مضبوط ہو, وہ آگے بڑھے. یہی استحکام پاکستان کی بنیاد بنے گا, چاہے اس میں کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی جنرل ہو یا کوئی اور شخصیت ہو یا عام شہری ہو. سب کے لیے قانون ایک ہی قانون اور برابری کا جو تصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ جو تھیوری ہے کہ شاید اس کو کسی سیاسی مصلحت کے تحت یا شاید عدالت نے کسی مصلحت کو مد نظر رکھ کے یہ ڈیسیژن دیا ہے, میں اس کو ایگری نہیں کرتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ رول آف لا کی طرف ایک سفر ہے. جی بیرسٹر محمد علی صاحب, اب اگر شوکت عزیز صاحب نہیں آتے تو کیا یہ مقدمہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے شوکت عزیز صاحب
پر یقیناً اس کا آنے پر کافی حد تک مقدمے کی جو رفتار ہے اس کا انحصار ہے، ڈیپینڈنسی ہے. لیکن شوکت عزیز صاحب اگر نہیں بھی آتے تو ان کو مفرور قرار دے کر مقدمہ جو ہے چلایا جا سکتا ہے. قانون میں، ضابطہ فوجداری میں اس کی گنجائش ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بطور پرویز مشرف صاحب کے وکلاء کے پینل کے ایک ممبر کے، میں خود بھی ان کے اس پینل میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے نے تو ہمارے اس موقف کی تائید کی ہے جو ہم کہتے تھے بار بار کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ فرد واحد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ان کے کولیبوریٹرز کے خلاف بھی ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے ان 3 افراد کو نامینیٹ کر کے نامکمل سا کام کیا، انکمپلیٹ ہے، اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے. مثال کے طور پہ شوکت عزیز صاحب اگر پرائم منسٹر کے طور پر اس مقدمے میں ملوث ہو سکتے ہیں تو بات یہ کہ پرائم منسٹر ذاتی طور پر کابینہ کے فیصلوں کو انڈیویجولی رسپانسبل نہیں ہوتا. کابینہ ایز اے ہول باڈی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے. ہماری طرف سے تقریباً 600 کے قریب لوگوں کے نام گئے تھے. میں یہ نہیں کہتا 600 کے 600 کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اور بھی تعداد ہونی چاہیے تھی لوگوں کی. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بدقسمتی سے ایک پنگ پونگ کی شکل اختیار کر گئے. حکومت جو ہے اس کو عدالت کی طرف پھینکتی ہے، عدالت اپنے آپ سے جو ہے نا وہ جان بچانے کے لیے، یا عدالت اپنے اوپر ذمہ داری ڈائریکٹ لینے کی بجائے اس کو دوسری طرف پھینک دیتی ہے. پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ اب حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل کرنی ہے اس فیصلے کے خلاف کہ نہیں کرنی. آپ کو یاد ہے جب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں مشرف صاحب کا ایشو تھا تو اسی عدالت نے کہا تھا کہ ہمیں تو مشرف صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں. بات سندھ ہائی کورٹ چلی گئی، سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف پھینک دیا. سپریم کورٹ میں حکومت نے چیلنج کر کے اب سپریم کورٹ اس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، حکومت اس کو وہ نہیں کر رہی، پروزیکیوٹ نہیں کر رہی. تو ایک ڈیلنگ ٹیکٹک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے مقدمے میں سے جو ہوا ہے نا، وہ سٹنگ جو ہے وہ تو یقیناً نکل گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس فیصلے کے اندر کچھ لیگل ایشوز بھی ہیں جن کی طرف جسٹس طارق صاحب نے اور ایس ایم ظفر صاحب نے اشارہ کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بغیر تفتیش کے آرٹیکل 6 کے مقدمے میں، کیونکہ اس پہ نارمل قانون نہیں اپلائی ہوتا، اس پہ وہ جو اسپیشل ایکٹ ہے اس کی جو پروویژنز ہیں وہ پہلے وہ کرتی ہیں، مطلب سٹینڈ کرتی ہیں. اس کے تحت یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف چارج جو ہے وہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ دائر کرے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اب تک وہ کیا نہیں ہے. انہوں نے مثلا ڈوگر صاحب کے بارے میں فیصلہ میں لکھا جاتا ہے کہ لاجیکل کنکلوژن پر ہم پہنچے ہیں تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ وہ بھی ملوث تھے. تو اگر ڈوگر صاحب ملوث ہیں تو لا سیکٹری کیوں نہیں ہے ملوث؟ اگر ڈوگر صاحب ملوث ہیں تو پھر باقی ججز کیوں نہیں ہے ملوث؟ تو دیکھیں یہ کئی ایسے سوالات ہیں جو کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ظفر علی شاہ صاحب کا جو کیس تھا، ظفر علی شاہ کیس کے نام سے جو مشہور ہے، افتخار چودھری صاحب اس میں جج تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، وہ جو 12 اکتوبر کا اقدام تھا، تو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے اور جوڈیشری کا فرض ہے کہ وہ ویکیوم نہ پیدا ہونے دے اور اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کرے. تو ہمارے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، سندھ بار ہائی کورٹ بار کا، اور یہ جو ریویو میں جو مشرف صاحب کی خارج ہوئی تھی اس میں انہوں نے پھر ان کو اکیلا ملزم قرار دیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کئی چیزیں ہیں، کمپلیکیشنز ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا اور جن کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. جی ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.